نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگوں، گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع ذوالحجہ کے مہینہ کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور شہادت چل رہا تھا، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے کچھ گوشے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے ہیں کہ جو اولین مسلمان ہوئے، اولین صحابہ میں سے ہیں. ابتدائی اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں، ایک کے بعد دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. اس لحاظ سے روئے زمین کی وہ واحد اور ایک شخصیت ہے کہ جن کے عقد میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی. اللہ رب العزت نے یہ شرف روئے زمین پر سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کسی کو نصیب نہیں فرمایا. اسی طریقہ سے جب یہ اسلام لے کر آئے تو مکہ المکرمہ میں ستایا گیا، مارا گیا، اپنی تجارت اور اپنی زندگی کو محال کر دیا گیا. تو روئے زمین پر حضرت لوط علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت کے راستے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جنہوں نے اسلام کی خاطر مکہ المکرمہ کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا، اپنا در چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اپنی بستی چھوڑی، اپنا خاندان اور قبیلہ چھوڑ کر اللہ رب العزت کے راستے میں ہجرت کی. ہاں، ہجرت جیسا وہ عظیم الشان عمل کہ جس کو اللہ رب العزت نے بہت بڑا عمل قرار دیا، قرآن پاک میں جہاد اور ہجرت کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا، اس لیے کہ ہجرت کرنے والے جہاد بھی کرتے ہیں، ہجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں گھوڑے بھی دوڑاتے ہیں، ہجرت کرنے والوں کے پاؤں کے نیچے اللہ رب العزت اسلام کو فتوحات بھی دیتے ہیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت جیسا عظیم الشان عمل کیا. آج مہاجر کہلانا گالی بن گیا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ہجرت اتنا بڑا عمل ہے. قرآن پاک نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. جو شخص بھی ہجرت کرے گا اللہ رب العزت کی فرما برداری کے لیے کرے گا، کسی گناہوں کی سرزمین کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کسی ایسی جگہ پر جائے گا جہاں اس کے لیے رب کی فرما برداری کرنا آسان ہوگا. ہاں، ہجرت وہ بھی ہے کہ انسان گناہ ہوتے ہوئے دیکھے، اس سرزمین کو چھوڑ دے جہاں پر رب کی نافرمانیاں ہوتی ہو. لیکن اللہ اکبر کبیرہ، آج تو ایمان والوں کے دل بدل گئے، ایمان والوں کے حالات بدل گئے. آج ہجرت تو ختم ہو گئی، اس لیے ہجرت تو بالکل ختم ہو گئی. ہجرت کی جگہ پر ایسی چیز آ گئی کہ آج ایمان والے جوک در جوک قطاروں پر قطاریں لگا کر
غیر مسلموں کے ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، کافروں کے ملکوں میں جانا آج اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ آج کسی کا بیٹا برطانیہ چلا جائے، اس بابے کی خوشی کی وجہ سے اس بابے کے دانت نہیں چھپتے کہ بیٹا میرا برطانیہ امریکہ چلا گیا، کافروں کے ملک میں چلا گیا۔ آج کوئی نوجوان آ کر اپنے بوڑھے والدین سے اجازت طلب کرے کہ ابا حضور مجھے برطانیہ کا ویزا مل رہا ہے اور میں جانا چاہتا ہوں، ابا اپنا بڑھاپا بھول جائے گا، اپنی خدمت بھول جائے گا۔ وہ والد جو بیٹے کو نماز پر نہیں جانے دے گا، وہ والد جو بیٹے کو دین کی خدمت کے لیے نہیں نکلنے دے گا، وہ والد جو اپنے بچوں کو جہاد پر نہیں جانے دے گا لیکن یورپ اور امریکہ بھیجنے کے لیے تیار بیٹھا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا دردناک ظلم ہے کہ رب کے نافرمان، رب کی نافرمانیاں کرنے والے، رب کا انکار کرنے والے، رب کو گالیاں دینے والے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فلمیں بنانے والے، گالیاں دینے والے، ایمان والوں کی غیرت کیسے گوارا کرتی ہے۔ آج بھی اسلام آباد یا کراچی میں جا کر دیکھ لیجئے، غیر ملکی سفارت خانوں کے باہر ایمان والوں کی قطاریں لگی ہوں گی، ہمیں ویزا دے دو۔ ایمان والوں، رب نے تو ہجرت دی تھی کہ جہاں کہیں رب کی نافرمانی دیکھو اپنا بوریا بستر سمیٹ کر رب کی فرما برداری کے لیے نکل جاؤ۔ رب نے تو کہا ایمان والوں تم پر ایسا وقت آ جائے گا، زمین پر چلنا تمہارے لیے محال ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا محال ہو جائے گا، دین پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے جلتے ہوئے انگاروں کو اپنی ہتھیلی پر رکھنا ہو۔ تب بھی ایمان والوں کہیں پہاڑوں میں نکل جانا، اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کے ہاں سب سے بہترین شخص وہ ہوگا جو کہیں پہاڑوں کی طرف نکل جائے گا، بکریاں جا کر چرائے گا، ان بکریوں کا دودھ پیے گا، گھوڑا پال کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوگا، اس کے کان کھڑے ہوں گے، جہاں کہیں بھی رب کی نافرمانی دیکھے گا وہاں دشمنوں پر ٹوٹ پڑے گا۔ اس سے بڑا خوش قسمت انسان کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج کامیابی کا دار المدار بن گیا کہ ڈیول نیشنلٹی رکھتے ہیں، ڈبل شہریت رکھتے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس کافروں کے ملکوں کے ویزے ہیں۔ قرآن پاک نے کہا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم۔ ایمان والوں، بہت دردناک آیت ہے، خدا کی قسم دل کانپ جاتا ہے۔ کوئی اس آیت کو سمجھ جائے دل کانپ اٹھتا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے اتریں گے۔ آج کوئی یورپ یا امریکہ سے آ جائے جمگھٹا لگا ہوتا ہے ارد گرد کہ بتاؤ تو صحیح وہاں کی سڑکیں کیسی، بتاؤ تو صحیح وہاں کی تہذیب کیسی، وہاں کی زبان کیسی، وہاں کے لوگ کیسے۔ ارے جانوروں سے زیادہ بدترین تہذیب کے مالک، بدترین جانور لوگ وہ جن میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن میں اخلاق اور اقدار نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم بھاگ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں ان کے پیچھے کہ جمہوریت کے علم بردار ہیں۔ آج کے اخبارات اٹھا کر دیتے ہر طرف امریکہ کی مدح سرائی ہو رہی ہے کہ امریکہ نے جمہوریت کے جھنڈے گاڑ دیے کہ ایک کالا شخص دوبارہ وہاں پر صدر بن گیا۔ اس لیے اتنی بڑی جمہوریت کا علم بردار، کبھی کسی نے یہ پڑھا ہے کہ امریکہ کی سڑکوں پر روزانہ زنا بالجبر کتنی مرتبہ ہوتا ہے، کتنے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر قتل ہوتے ہیں، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر ڈکیتیاں ہوتی ہیں۔ نہ انسان رہا، نہ انسانیت رہی۔ جاؤ امریکہ کی سڑکوں پر گھوم کر دیکھو، ایسے بدترین لوگ جن کو اپنے کتے کے 7 باتوں تک کا پتا ہوگا کہ میرے کتے کی 7 نسلیں کہاں تک پہنچتی ہیں، لیکن اپنے باپ کا جن کو پتا نہیں ہوگا۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، ہمارے مسلمان ان کے آگے سر جھکا کر بیٹھیں گے کہ ہم ان کے غلام بن جائیں۔ ایک کالے شخص کو جنہوں نے اپنا صدر بنا دیا، ہم کہیں کہ وہ اخلاق کے اعلیٰ اقدار پر پہنچ گئے۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھو، حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھو، کوئی لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جیسے حکومت کرنے والے خلفاء لائے۔ ایمان والوں نے تو ایسے ایسے لوگ پیش کیے، آج کے اسرائیل سے جا کر پوچھو، بیت المقدس پر جارحانہ قبضہ کرنے والوں سے جا کر پوچھو، آج بھی ان کو صلاح الدین ایوبی کی
وہ داستانیں یاد ہوں گی کہ جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ان کے جرنیلوں کو باندھ کر بیت المقدس کے صحن میں بٹھا کر کھڑا کر کے کھڑے ہوئے تھے اور اس وقت ساری دنیا کی عیسائیت اور یہودیت کی ٹانگیں کانپ رہی تھی کہ آج صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ پتہ نہیں ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ جب کوئی حاکم بنتا ہے، جب کسی کو فتوحات ملتی ہیں تو وہ سب کو تاراج کرتے ہیں، وہ بستیوں کو پامال کرتے ہیں، وہ عزت داروں کو رسوا کرتے ہیں، وہ لوگوں کی گردنیں اڑاتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے غلاموں کی شان دیکھو، 48 سال تک گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ بیت المقدس کے دروازوں پر جا کر جب دستک دیتا ہے، عیسائیت کے سارے جرنیل ہاتھ باندھ کر اپنی موت کے منتظر ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کے ایک اشارے پر آج ان کی لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا جائے گا، آج ان کے لیے کیا فیصلہ ہوگا پتہ نہیں صلاح الدین ایوبی کی زبان سے کیا نکلے گا۔ اچانک صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، آ کر منبر پر بیٹھتے ہیں، فیصلہ صادر کرواتے ہیں۔ ساری دنیا کی تاریخ نے اس فیصلے کو اپنے اوراق پر رقم کیا، وہ کیسا پیارا فیصلہ تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بتلایا، فرمانے لگے ان جرنیلوں کو تلواریں دو، ان کو گھوڑے تیار کر کے دو، میری طرف سے ان سب کے لیے آزادی کا اعلان ہے۔ اور ان جرنیلوں سے کہا گھوڑا تمہیں میں نے تھما دیا ہے، تلوار تمہارے ہاتھوں میں دے دی ہے، جاؤ جا کر دوبارہ تیاریاں کرو، صلاح الدین ایوبی ہر میدان میں آ کر تمہیں شکست دے گا۔ لائے کوئی ایسی نشانیاں، کوئی لائے ایسی علامات، کوئی لائے ایسے حکمران پھر آ کر ہم پر فخر کرے، ہمیں آ کر جمہوریت کی باتیں سکھلائے، کوئی تو لائے ایسا نمونہ۔ ارے ظالموں، تم تو مسلمانوں کے ملکوں پر آ کر حملے کرتے ہو، زمین پر نہیں اترتے، آسمانوں سے لاکھوں ٹن بارود برساتے ہو، جس بارود کے نیچے آ کر بچے سسکتے ہیں، عورتیں تڑپتی ہیں، جس بارود سے زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑے مرتے ہیں، جانور پناہ مانگتے ہیں، تم اس کو اپنی بہادری اور شجاعت سمجھتے ہو۔ بہادری کس چیز کا نام ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاہدہ ہوتا ہے کہ 1 سال تک جنگ بندی ہوگی، 1 سال تک جنگ نہیں کی جائے گی، مسلمان لشکر کشی نہیں کریں گے۔ عیسائیت پناہ مانگتی ہے کہ 1 سال کی مہلت دی جائے تاکہ ہم بھی تیاری کریں، مقابلے کریں، مہلت دے دی جاتی ہے۔ سیدنا امیر معاویہ 1 سال کا انتظار کرتے ہیں۔ جب سال ختم ہونے والا ہوتا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال ختم ہونے سے پہلے اپنے لشکر کو حرکت دے کر کافروں کی سرحدوں پر لے آتے ہیں، دشمنوں کے بارڈر پر لے آتے ہیں، تاکہ سال ختم ہوتے ہی، معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی ان پر چڑھائی کر دی جائے، ان کے علاقوں کو فتح کیا جائے، لشکر کو حرکت دے کر سرحدوں پر لے آئے۔ سال ختم ہوا، یلغار کر دی، علاقوں پر علاقے فتح کرتے جا رہے تھے، اچانک کسی نے لشکر میں سے آواز دی، الوفا لا غدر۔ ایمان والوں، پیارے آقا نے فرمایا تھا اپنے وعدے کو پورا کرنا، وعدہ کسی کافر سے بھی کرنا تو پورا کر کے دکھانا۔ پیارے آقا نے وعدہ وفا کرنے کی بات کی تھی، آج ایمان والا وعدے پہ وعدے کرتا چلا جائے اور کہے کہ میری زبان قرآن و سنت نہیں ہوتی۔ ارے ایمان والے کی زبان تو ایمان والی ہوتی ہے۔ امیر معاویہ سے کسی نے کہا الوفا لا غدر، امیر المومنین وفا کرو، دھوکہ مت کرو۔ لشکر کو 1 سال پہلے حرکت دینا یہ وفا کی خلاف تھا، یہ وعدے کے خلاف تھا، آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امیر معاویہ اپنی جگہ پر کانپ گئے، اپنے سارے کے سارے لشکر کو حکم دیا کہ سارے مفتوحہ علاقے خالی کر کے واپس جاؤ اور آ کر دوبارہ فتح کیا جائے گا۔ سارے فتح کیے ہوئے علاقے واپس کیے گئے۔ کوئی لائے ایسی مثال، اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر مجامع، کوئی ایسا پھول تو لاؤ پھر آ کر فخر کرو۔ تو میں عرض کر رہا تھا ہجرت بہت بڑی نعمت، ایمان والوں کو ہجرت کا کہا گیا۔ جہاں کہیں بھی گناہوں کی سرزمین دیکھو، رب کی نافرمانیاں دیکھو، جہاں پر دین پر چلنا مشکل ہو جائے، ایمان والوں ہجرت کر جاؤ، مہاجر بن جاؤ، اپنے کندھے پر سامان لاد کر کسی اور طرف نکل جاؤ، رب کی اطاعت کے لیے نکل جاؤ۔ لیکن ایمان والے تو کافروں کے شہروں کی طرف بھاگنے لگے، کافروں کی بستیوں کی طرف بھاگنے لگے، صرف ان کے کتے نہلانے کے لیے، ان کی ملازمتیں کرنے کے لیے، اپنا اولاد کا، اپنی اولاد کا
اور اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے. یاد رکھو قرآن پاک کہتا ہے کوئی فخر کی بات نہیں ہے کہ تم یورپ یا امریکہ چلے گئے، یہ تو بدترین جرم ہے. قرآن کہتا ہے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، ہر انسان کے لیے فرشتہ اترے گا، اس کی روح قبض کرنے کے لیے اترے گا. لیکن کچھ لوگوں کے لیے فرشتے جب اترتے ہیں توفاہم الملائکۃ، فرشتے ان کو مارنے کے لیے آتے ہیں، ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، دشمنوں کے علاقوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، کافروں کی بستیوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، کافروں کے نظام کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں، کافروں کی نوکریاں اور چاکریاں کرنے والے ہوتے ہیں. فرشتے ان سے کہتے ہیں قالوا فیم کنتم، اور ظالموں تم یہاں کیا کر رہے تھے؟ یہ تو بستی کافروں کی تھی، یہ تو علاقہ رب کے نافرمانوں کا تھا، یہ تو ان لوگوں کی بستیاں تھی جنہوں نے مسلمانوں کو کاٹ پھینکا، یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے پیارے آقا کے خون کو، پیارے آقا کی ناموس کو اپنے پاؤں پر اچھال ڈالا. قالوا فیم کنتم، تم یہاں پر کیا کر رہے تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین پر کمزور تھے، اپنے ملکوں میں روزی نہیں تھی، اپنے ملکوں میں کرنسی نہیں تھی، اپنے ملکوں میں امن نہیں تھا، ہم بہت کمزور تھے، بہکاری تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا. فرشتے جواب دیں گے ظالموں کیا رب کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کئی جنگلوں کی طرف نکل جاتے، صحراؤں کی طرف نکل جاتے، کسی سمندر میں نکل جاتے، رب مچھلیوں کے ذریعے تمہیں رزق دیتا، کسی جنگل میں نکل جاتے، رب تمہیں جنگل میں بھی رزق دیتا، کہیں بیابانوں میں نکل جاتے، رب زمین کے ذروں سے تمہیں رزق دیتا. قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم. قرآن کہتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، اور بہت دردناک وہ ٹھکانہ ہے. کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. لوگ بات سن کر کہیں گے کہ مولوی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس زمانے کی باتیں کرتا ہے، کسی زمانے کی باتیں نہیں کرتے، قرآن کی بات ہے. کیسے ایمان والے کی غیرت گوارا کرے گی کہ وہ کافروں کی بستی میں جا کر رہے، ان کی نوکریاں چاکریاں کرے. دل نہیں کاپتا انسان کا کہ ان سڑکوں پر جا کر گھومے کہ جہاں پر پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ پتلے بنائے گئے. کیا غیرت ہے ایمان والوں کی. خیر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت فرمائی، 2 مرتبہ ہجرت فرمائی، اس لیے ذوالہجرتین 2 ہجرتیں کرنے کا اعزاز ملا، 2 ہجرتوں والے کہلائے گئے. آسمانوں کے فرشتوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ذوالنورین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئی، یہ اعزاز بھی ان کو ملا. اور پھر یہ اعزاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا کہ ان کو مکہ المکرمہ میں صلح حدیبیہ کے موقع پر سفارتکاری کے لیے بھیجا گیا. کافروں نے وہاں پر روک لیا، واپس آنے میں تاخیر ہو گئی. ایمان والوں کو جب یہ خبر پہنچی، مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا گیا ہے یا ان کو شہید کر دیا گیا ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلا لیا گیا. ہاں ایمان والو، 1400 نفوس مقدسہ جو کہ سارا کا سارا ایمان ہے، سارا کا سارا اسلام ہے، مسلمانوں کی کل جماعت ہے، روئے زمین کے تمام مسلمان ہیں. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دستے مبارک بلند کیا، صحابہ کرام سے کہا ایمان والو، ایک مسلمان کے
خون کا انتقام لینا ہے، ایک مسلمان کی جان کا مسئلہ ہے، اس مسلمان کے انتقام کی خاطر آج ساری کی ساری امت مسلمہ کٹ مرے گی، جان دے گی، ان کا انتقام لے گی۔ صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے، انہوں نے بھی موت پر بیعت کی، نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ پیارے آقا کے ہاتھوں پر صحابہ کرام نے موت کی بیعت کی کہ سیدنا عثمان غنی کا انتقام لیا جائے گا۔ ہاں ایمان والو، بتلایا جا رہا تھا کہ کل کوئی کافر تمہارا ایک مسلمان قتل کرے، سارے کے سارے مسلمان کھڑے ہو جانا۔ لیکن آج پیارے آقا کی امت کہاں چلی گئی؟ آج اخبارات میں امریکہ کے حق میں آرٹیکل لکھنے والے، مضامین لکھنے والوں کو لاہور کی وہ گلیاں یاد نہیں ہے جہاں پر آ کر امریکیوں نے گولیاں مار کر مسلمانوں کو قتل کر ڈالا۔ آج ان لوگوں کے سامنے افغانستان کے وہ مظلوم مسلمان نہیں ہیں، آج ان کے سامنے پاکستان کے اندر پشاور سے لے کر کراچی تک قتل ہونے والے وہ مسلمان نہیں ہیں جن کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں۔ ایمان والے تو بھول گئے سب کا انتقام، لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلا کر گئے، ایمان والوں ایک خون پر کھڑے ہو جانا، رب تمہیں دنیا میں فتوحات دے دے گا۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی جماعت حضرت عثمان غنی کے خون کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آسمانوں سے آیات اتر آئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اللہ رب العزت بھی ایمان والوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اپنے ایک بھائی کے انتقام کے لیے پیارے آقا کے ہاتھ پر بیٹھ، اللہ راضی ہو گیا ان پر، اس لیے کہ انہوں نے مسلمان کے خون کی قدر کی، مسلمان کے جان کی قدر کی۔ جب مشرکوں کو پتا چلا کہ مسلمان تو تلواریں نکال رہے ہیں، مسلمان تو انتقام لینے والے ہیں، مسلمان بخشنے والے نہیں ہیں، تب کافر دوڑے دوڑے آئے۔ سیدنا عثمان غنی کو بھی واپس بھیجا گیا، اپنے قاصد بھیج کر صلح کی گئی۔ اس چیز کا نام تھا صلح حدیبیہ، کہ جب بیعت کی گئی موت پر، جب تیاری کی گئی لڑائی کی، جب تلواریں نیاموں سے نکل آئی، گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کافر پسپا ہو کر موت سے بچنے کے لیے صلح کرنے پر آمادہ ہوئے۔ اس چیز کا نام صلح ہے۔ آج کا کوئی جرنیل صلح حدیبیہ کی تعبیر یہ کرے کہ ڈاکٹر عافیہ جیسی بچیاں اٹھا کر دی جائے اور نام صلح حدیبیہ کا لیا جائے، مسلمانوں کی سرحدیں بیچ دی جائے، نام صلح حدیبیہ کا لیا جائے، مسلمانوں کی آبادیاں فروخت کر دی جائے اور نام صلح حدیبیہ کا لیا جائے، مسلمانوں کے شہزادے 5-5 ہزار ڈالر میں اٹھا کر بیچ دیے جائے اور نام صلح حدیبیہ کا لیا جائے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کی سوچ پر۔ صلح حدیبیہ تو نام تھا غیرت کا، صلح حدیبیہ نام تھا اسلام کی سربلندی کا، اسلام کی عظمت کا، کہ مسلمانوں نے ایک مسلمان کے خون کی قیمت بتلا دی۔ اس چیز کا نام صلح حدیبیہ تھا۔ تو یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی، اس موقع پر بیعت رضوان جو ہوئی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برکت سے ہوئی۔ یہ اعزاز بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت کے لیے رونے والے، اللہ رب العزت کے لیے جھکنے والے، اللہ رب العزت کے بہت عبادت گزار بندے تھے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے قرآن پاک کی یہ آیات، امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی، کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونے والا، اللہ کے لیے سجدے کرنے والا اور آخرت کے دن سے ڈر کر رونے والا اور اللہ رب العزت سے رحمت کی امید رکھنے والا شخص سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر میدان میں رہے، ہر جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے معاون رہے۔ جب مسلمان مدینہ المنورہ میں ہجرت کر کے آئے، مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی، پانی نہیں ملتا تھا۔ ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
پہلے اس یہودی کو آدھا کنواں یعنی ہفتے میں 4 دن تک اس کنویں کو خریدنے کا معاہدہ کیا، اس کو راضی کیا اور تمام رقم اپنی ذاتی خرچے سے بھر کر مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کر دیا، پھر اس کی منہ مانگی قیمت دے کر وہ پورا کا پورا کنواں خرید کر ایمان والوں کے لیے وقف کر دیا، ہر میدان میں مسلمانوں کے مددگار رہے، جب بھی مسلمانوں کو کسی مالی مدد کی ضرورت پڑی حضرت عثمان غنی بہت سخی تھے، اپنا مال کھول کر دیا کرتے تھے، روزانہ غلام آزاد کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی مقرب تھے، ان کے بھی معاون تھے، ہر معاملے میں ان کی معاونت کی۔ جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اپنا وصیت نامہ جو تحریر فرما رہے تھے وہ تحریر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے، اور سیدنا ابوبکر صدیق جب اپنے پیچھے خلیفہ کا نام لکھوانے لگے تو اس وقت ان پر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی جگہ پر سیدنا عمر فاروق کا نام تحریر فرمایا، اور جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا تو ان کو جب وصیت نامہ پڑھ کر سنایا گیا تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے وہی بات لکھی جو میں لکھوانا چاہ رہا تھا، آپ نے صحیح شخص کا انتخاب فرمایا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مسلمانوں کے لیے خلیفہ بنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں کے لیے بہت سنہرا دور تھا، مسلمانوں کے لیے فتوحات کا، عظمتوں کا، رفعتوں کا دور تھا، شان و شوکت والا دور تھا، مسلمانوں کے لیے زمینیں سمٹنا شروع ہو گئی، مسلمانوں کو بڑی بڑی فتوحات ملنے لگی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہادت کو گلے سے لگا کر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور جن لوگوں کے نام اپنے خلیفہ کے طور پر دے کر گئے ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا۔ اس طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سن 24 ہجری 4 محرم الحرام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بالاتفاق خلیفہ بنے، امام بنے، خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ راشد بنے۔ ان کا دور بھی بہت سنہرا دور تھا۔ شروع کے 6 سال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بڑی بڑی فتوحات کا اور ترقیات کا دور تھا۔ اسی زمانے میں قبرص بھی فتح ہوا، قبرستان اور افریقیہ تک مسلمانوں کی اور آذربائیجان تک مسلمانوں کی سرحدیں پہنچی، مسلمانوں نے اسپین پر بھی حملہ کیا، بڑی بڑی فتوحات مسلمانوں کو ملی، زرعی طور پر مسلمانوں نے اور معاشی طور پر مسلمانوں نے ترقی کی۔ اللہ رب العزت نے بہت مال دیا مسلمانوں کو، اتنی فتوحات ملی کہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پریشان تھے کہ اتنا مال اور اتنی دولت اور اتنی فتوحات مسلمانوں کو مل گئی ہیں، کہیں مسلمانوں کی صفوں میں انتشار یا فتنہ پیدا نہ ہو جائے۔ 6 سال کا دور خلافت بہت زبردست تھا۔ 6 سال بعد کچھ فتنے اٹھنا شروع ہو گئے، اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ کئی ملک مل گئے، کئی غیر ممالک اور کئی غیر مسلم ملکوں کی سرحدیں مسلمانوں کے ساتھ جب ملی تو لوگ اوپر سے مسلمان ہو کر مسلمانوں میں آ کر خلط ملط ہو گئے۔ مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، مذہب، ہر چیز آپس میں جب خلط ملط ہونے لگی اور مسلمان جب غیر مسلم یا نو مسلم عورتوں سے شادیاں کرنے لگے اور ان سے جو بچے پیدا ہونے لگے وہ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کی صفوں میں اٹھ کر انتشار شروع کیا اور مسلمانوں کی خلافت کو پارا پارا کرنے کی ایک عالمی سازش کی گئی، اور اس سازش کا جو سب سے پہلے لوگ شکار بنے اس میں عبداللہ بن سبا جیسے لوگ تھے اور اسی قسم کے اس طرح نقی جیسے لوگ، انہوں نے مسلمانوں کی خلافت کے خلاف باتیں کرنا شروع کی، اپنی جماعتیں بنانا شروع کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند 180 لوگوں کو جلا وطن کر دیا، مدینہ المنورہ سے نکال دیا، لیکن یہ لوگ اندر اندر سے مضبوط ہوتے چلے گئے، ایک جماعت کی صورت اختیار کر گئے، ایک گروہ کی صورت اختیار کر گئے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دن خطبہ جمعہ دینے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، انہوں نے مسجد نبوی شریف کا محاصرہ کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پتھر برسائے، آپ کو معراج سے اتارنے کی کوشش کی،
اور آپ کو اس عمارت سے اور خلافت سے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے عثمان غنی تجھے خلافت کا قلادہ پہنایا جائے گا اور کچھ لوگ آ کر شرارتی لوگ آ کر اس کو اتارنے کی کوشش کریں گے. اے عثمان اگر تو نے اس لباس کو اس قلادے کو اتار دیا تو تیرا میرا ساتھ ختم ہو جائے گا, تو جنت میں میرے ساتھ نہیں ہوگا, اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. انہوں نے ستانا شروع کر دیا, آ کر گھر میں محصور کر دیا, گھر کا محاصرہ کر دیا گیا, گھر میں کھانے پینا جانا بند کر دیا گیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آج بھی اللہ رب العزت ہم سب کو مسجد نبوی شریف کی زیارت نصیب فرمائے. جب باب السلام سے باب القبا سے نکالا جائے تو اس کے بالکل قریب میں ایک ستون موجود ہے. اس ستون کے پاس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا. اس گھر میں ان باغیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محصور کر دیا گیا. گھر کے دروازے بند کر دیے گئے, گھر کے راستے بند کر دیے گئے, کھانا پینا بند کر دیا گیا. کوئی شخص بھی نہ اندر کھانا پہنچا سکتا تھا نہ پانی پہنچا سکتا تھا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر سیدنا عثمان غنی کو کھانا دینے کی کوشش کی, لیکن باغیوں نے بدتمیزی کر ان کو واپس بھگا دیا. اس لیے کہ جب بغاوت آ جائے, جب دل میں ایمان نہ ہو, تب زبان سے جتنا بھی کلمہ پڑا جائے لیکن دل ویسا کا ویسا کافر رہتا ہے. اور یہ کافر لوگ ہی ہوتے ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے نزدیک نہ کسی مسجد کی حرمت ہوتی ہے, نہ کسی شخصیت کی حرمت ہوتی ہے, نہ کسی کی ذات کا تقدس ہوتا ہے. یہ لوگ بھی کلمہ پڑھنے والے تھے لیکن پیارے آقا کی بیوی کو بھی گستاخی کے ساتھ بھگا دیا کہ تم بھی کھانا نہیں دے سکتی. سیدنا علی المرتضیٰ کو بھی بھگا دیا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر میں 700 افراد موجود تھے. یہ باغی چند 100 تھے. حضرات صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے. حضرت زید بن ثابت, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام لوگ موجود تھے. انہوں نے سیدنا عثمان غنی سے اجازت طلب کی کہ آپ ہمیں اجازت دیں, ہم آپ کے دفاع میں لڑائی کرتے ہیں, ان باغیوں کو کچل ڈالیں گے, ان کو اپنی تلواروں سے ختم کر دیں گے, ان کی شان و شوکت کو ختم کر دیں گے. لیکن سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے نہیں, اے ابو ہریرہ تو نے پیارے آقا سے سنا تھا, پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص آ کر مدینہ المنورہ میں قتل و غارت گری کرے گا, مکہ المکرمہ کی حرمت کو پامال کرے گا. اے ابو ہریرہ میں وہ شخص نہیں بننا چاہتا کہ پیارے آقا کے شہر میں قتل و غارت گری کروں, میں اپنی جان قربان کر دوں گا لیکن کسی پر تلوار نہیں چلاؤں گا. اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں سے کہا میری جو بھی شخص معاملت کرنا چاہتا ہے اس سے میری یہ التجا ہے کہ وہ کسی کو قتل نہ کرے تاکہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی کا قتل نہ کیا جائے. اپنی تلواروں کو نیاموں میں ڈال دو. اپنے ساتھیوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی, اپنے گھر سے واپس بھیج دیا. اپنے جو غلام تھے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دیا اور اتمام حجت کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر تشریف لائے, قرآن پاک لے کر آئے, باغیوں کو آ کر خطبہ دیا. اس خطبے میں ارشاد فرمایا, فرمانے لگے اے مجھے قتل کرنے والے لوگوں, میرا محاصرہ کرنے والے لوگوں, 40 دن تک مجھ پر پانی بند کرنے والے لوگوں, کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ مدینہ المنورہ میں تمہیں پانی نہیں ملا کرتا تھا, میں نے تمہیں بیر رما خرید کر وقف کیا تھا, آج تم مجھے اس کنویں میں سے پانی نہیں پینے دیتے. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم پر فقر و فاقہ آیا تھا, میں نے شام سے اونٹوں کے اونٹ لاد کر تمہیں غلہ فراہم کیا تھا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے جنت کی بشارت دی تھی. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیارے آقا غار ہرا پر تھے اور وہ پہاڑ ہلنے لگا تو پیارے آقا نے اس پہاڑ پر اپنا پاؤں مار کر فرمایا تھا اے پہاڑ تو رک جا, تجھ پر ایک صدیق موجود ہے, تجھ پر ایک فاروق موجود ہے, تجھ پر ایک شہید موجود ہے. اس وقت اس پہاڑ پر میں موجود تھا. کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب پیارے آقا نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنی جھولی کو پھیلایا تھا تب میں نے 300 اونٹ
بما ساز و سامان کے دے کر پیارے آقا کی خوشنودی حاصل کی تھی، پیارے آقا نے میرے لیے جنت کی بشارت دی تھی. کیا تمہیں کچھ یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے جس مسجد نبوی شریف میں تم نمازیں پڑھتے ہو، اس مسجد نبوی شریف کی زمین کو خرید کر اس کو وسیع کرنے والا میں تھا؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا تھا کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ مسلمان مرتد نہ ہو جائے، یا وہ شادی شدہ ہو کر بدکار زنا زانی نہ ہو جائے، یا پھر وہ شخص کسی کا قاتل نہ بن جائے. میں نے تو کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے تو کبھی بدکاری نہیں کی، میں نے تو اپنے اس ہاتھ کو جس ہاتھ سے پیارے آقا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس ہاتھ سے کبھی کوئی ناپاک چیز کو چھوا تک نہیں ہے. تم مجھے کس لیے قتل کرتے ہو؟ مت قتل کرو، مت تلواریں نکالو. اگر آج تم نے مجھے قتل کر دیا ساری زندگی تمہاری جماعت متفق نہیں ہو سکے گی. ایمان والوں کی تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی رہیں گی. کبھی تم مسجدوں میں جمع ہو کر اتفاق کے ساتھ نمازیں ادا نہیں کر سکو گے. اس لیے یہ ظلم مت کرو. لیکن ظالموں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے، کسی بات کو نہیں سنا. سیدنا حسن اور حسین دروازے پر تھے، ان کو زخمی کر کے گھر میں کود آئے، گھر کی چھت پر آ گئے. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ آج شہادت کا دن ہے، اور انہوں نے خواب میں دیکھا، تھوڑی سی نیند آئی تو خواب میں دیکھا جمعۃ المبارک کا دن تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اور آپ کے ساتھ حضرات شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات موجود ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ چیزیں کھانے پینے کی لے کر تشریف فرما ہے، اور سیدنا عثمان غنی سے فرما رہے ہیں اے عثمان تو روزے کے ساتھ ہے، جلدی جلدی میری طرف آ جا، آج شام کی افطاری ہمارے ساتھ آ کر کرنا. یقین ہو گیا کہ آج شہادت ملنے والی ہے، پیارے آقا کی میت ملنے والی ہے. گھر میں ایک پاجامہ موجود تھا، سلی ہوئی سلوار موجود تھی، اس کو زیب تن فرمایا. ساری زندگی تہبند باندھی، دھوتی باندھا کرتے تھے، لیکن اس دن پاجامہ پہنا، سلا ہوا پاجامہ پہنا، اس لیے کہ باحیا تھے. فرمانے لگے ایسا نہ ہو کہ باغی قتل کرنے کے لیے آئے، زخموں کی حالت میں میں تڑپوں تو میری سطر کسی کے سامنے، میرا حجاب کسی کے سامنے نہ کھل جائے. اس لیے سلی ہوئی تلوار پہن کر قرآن پاک لے کر روزے کی حالت میں باوضو قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. باغی گھر کا دروازہ توڑ کر گھر میں داخل ہو گئے. ایک شخص آیا، آ کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈال کر کھینچنے لگا، رونے لگے، فرمانے لگے بھتیجے اس داڑھی کو تو پیارے آقا نے چھوا تھا، تیرا باپ اگر آج دیکھ لیتا تو اس کو یہ بات پسند نہ آتی کہ تو نے میری داڑھی میں ہاتھ ڈالا ہے. وہ شخص شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا. ایک اور شخص عمر بن حمق آیا، آ کر سر پر لوہے کی راڈ مار کر، لوہے کا ایک ہتھیار مار کر زخمی کرنے لگا. 9 بار کیے، سر سے خون بہنے لگا، غشی طاری ہو گئی. جب تھوڑی سی غشی کے عالم میں ہوش آیا تو رو کر پوچھنے لگے لوگوں مجھے بتاؤ کیا مدینہ المنورہ کے لوگوں کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ عثمان غنی تڑپ رہا ہے لیکن مدینہ المنورہ کے لوگوں کی فکر ہے. اسی زخموں کی حالت میں قرآن پر گرے. ایک حماد نامی شخص آیا، آ کر تلوار کا وار کیا. زوجہ مطہرہ نے آ کر اس وار کو اپنے ہاتھ پر روکنے کی کوشش کی، انگلیاں کٹ کر زمین پر گر گئی. اس ظالم نے ان کے سامنے زوجہ مطہرہ کو دھپڑ مارے اور ان پر تلوار کے وار کرنے لگا. اسی طرح اسی ظالمانہ اور تشدد کے حالت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توکلت علی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے قرآن پاک پر سر رکھ کر شہید ہو گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے. سیدنا عثمان غنی کا خون مبارک قرآن پاک کی جس آیت پر گرا وہ آیت تھی فسیکفیکہم اللہ، اللہ ان کو کافی ہو جائے گا جنہوں نے یہ ظلم کیا. ہاں ایمان والو، قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی پہاڑ دیں گے، کوئی پتھر دیں گے، لیکن عثمان غنی کی شہادت کا گواہ قرآن پاک ہے. وہ گواہی دے گا کہ سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے، باغیوں نے شہید کر دیا اور پھر اس حالت میں شہید کیا کہ لاش بھی نہیں اٹھانے دی، جسم مبارک بھی نہیں اٹھانے دیا. حضرت ام حبیبہ تڑپ کر گھر سے نکل آئی، آ کر باغیوں کو للکار کر
ان کو دمکا کر وہاں سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد خاکی کو نکالا گیا، جو روزے کے عالم میں محرم الحرام جمعہ کے دن شہید ہوئے، ان کا جسد خاکی نکالا گیا۔ رات کی تاریکی میں 12 افراد کے کندھوں پر سوار ہو کر جنت البقیع میں ان کی تقسیم کی گئی۔ ہاں ایمان والو، پوری دنیا میں کئی لاکھ مربع میل پر اسلام کی فتوحات کا جھنڈا گاڑنے والا، مسلمانوں کے درمیان غلے اور اناج تقسیم کرنے والا، مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کو جمع کرنے والا، مسلمانوں کے لیے مسجد نبوی شریف بنانے والا، وہ مسلمانوں کا فاتح جس نے اسپین تک کی سرحدوں پر جا کر دستک دی، آج اس عالم کے اندر اس کا جنازہ دنیا سے رخصت ہوا کہ صرف اس کا جنازہ اٹھانے والے 12 افراد موجود تھے، اور رات کی تاریکی میں لے جا کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی جماعت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی، مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نکلی، لیکن یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اپنی جان کے لیے مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کا خون نہیں بہنے دیا، اور قیامت تک کے حکمرانوں کو بتا دیا کہ حکمرانوں، کلمہ پڑھنے والے چاہے منافق ہی کیوں نہ ہو، زبان سے کلمہ پڑھنے والے چاہے کافر بھی کیوں نہ ہو، ان کا خون بہانے سے پہلے سوچ ضرور لینا کہ رب نے مسلمانوں کا خون اتنا سستا نہیں رکھا کہ تم جہاں کہیں جاؤ مسلمانوں کا خون بہاتے چلے جاؤ، مسلمانوں کی لاشیں روتے چلے جاؤ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔